بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ کسی عام مقصد کے لیے تمام اہل مدینہ کو جمع فرمایا اور بیان سے پہلے ایک جملہ ارشاد فرمایا، اے لوگو سنو اور مانو۔ ایک بڑھیا کھڑی ہوتی اور کہتی ہے کہ نہ تیری بات سنیں گے اور نہ مانیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایسا کیا مجھ سے جرم ہوا کہ میری بات سننے کے لیے تیار نہیں، میری بات ماننے کے لیے تیار نہیں؟ اس بڑھیا نے کہا کہ فلانی جگہ سے چادریں آئیں اور آپ نے تمام مدینے والوں کو ایک ایک چادر دی، اور آپ اس وقت ایک چادر اوڑھے ہوئے ہیں اور ایک تہمت کی جگہ باندھے ہوئے ہیں، دو چادریں آپ کے حصے میں کیسے آئیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دم ممبر سے نیچے اتر آئے اور فرمایا کہ اس کا جواب میرا بیٹا عبداللہ دے گا، بلاؤ عبداللہ کو۔ عبداللہ بلائی گئی اور کہا، اس سوال اور اعتراض کا جواب دو۔ بیٹے نے جواب دیا کہ ابا جان کا کرتا پھٹ گیا تھا، ابا جان کو کچھ ضروری بات کہنی تھی، اتنا موقع نہیں تھا کہ کرتا سلوایا جائے، میں نے اپنی چادر ابا جان کی خدمت میں پیش کر دی۔ دو چادریں اس طریقے سے ابا جان کے پاس ہو گئی، ایک میری ہے اور ایک ابا جان کی ہے۔ جب بڑھیا کھڑی ہوئی اور کہا، آپ سنیں گے اور مانیں گے بھی، آپ کو کیا کہنا ہے؟ یہ ہے امانت داری اور یہ ہے عدل و انصاف۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ چند صحابہ کرام کی جماعت کے ساتھ ضروری کام سے تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں ایک بڑھیا ملی جس کی کمر بھی جھک گئی تھی اور لاٹھی کے سہارے سے آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، عمر ٹھہر جا، کہاں لپکا جا رہا ہے؟ حضرت عمر ٹھہر گئی اور بڑھیا لاٹھی کے سہارے سیدھی کھڑی ہو گئی اور کہا، ہے عمر، میرے سامنے تیرے اوپر 3 دور گزر چکے ہیں۔ ایک دور تو وہ تھا کہ تو سخت گرمی کے زمانے میں اونٹ چرایا کرتا تھا اور اونٹ بھی چرانا تجھے نہیں آتا تھا۔ اس بڑھیا نے کہا کہ تو اونٹ چرایا کرتا تھا اور تیرے سر پر ٹاٹ کا یا کمبل کا ٹکڑا ہوتا تھا اور ہاتھ میں پتے جاننے کا آنکڑا ہوتا تھا۔ دوسرا دور وہ آیا کہ لوگوں نے تجھے عمیر کہنا شروع کیا، اس لیے کہ ابو جہل کا نام بھی عمر تھا، اس کی طرف سے پابندی تھی کہ میرے نام پر نام نہ رکھا جائے۔ غزوہ بدر میں ابو جہل مارا گیا، اس وقت تک ان کو عمیر ہی کہا جاتا تھا۔ بڑھیا نے کہا، تیسرا دور یہ ہے کہ اب تجھے نہ کوئی عمیر کہتا ہے نہ عمر، بلکہ امیر المومنین کہہ کر پکارتے ہیں۔ اس کے بعد بڑھیا نے کہا، رعایا کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، امیر المومنین بننا آسان ہے مگر حق والے کا حق ادا کرنا مشکل ہے، کل حقوق کے بارے میں باز پرس ہوگی، لہٰذا ہر حق والے کا حق ادا کرو۔ عمر زاروں قطار رو رہے تھے، صحابہ جو ساتھ تھے انہوں نے بڑھیا کی طرف اشارہ کیا کہ بس تشریف لے جاؤ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رونے کی وجہ سے زبان بھی نہ اٹھ سکی، اشارے سے ہی منع فرما دیا کہ ان کو فرمانے دو جو فرما رہی ہے۔ جب وہ بوڑھی عورت چلی گئی تب صحابہ میں سے کسی نے پوچھا کہ یہ بڑھیا کون تھی جس نے آپ کا اتنا وقت ضائع کیا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر یہ ساری رات کھڑی رہتی تو عمر یہاں سے سرکنے والا نہیں تھا بجز فجر کی نماز کے لیے۔ یہ بی بی صاحبہ خولہ بنت صلبہ ہے جن کی بات کی سنوائی 7ویں آسمان کے اوپر ہوئی اور حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بالیقین اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑ رہی تھی اور اللہ کے آگے جھینک رہی تھی۔ فرمایا، عمر کی کیا مجال تھی کہ ان کی بات نہ سنے جن کی بات 7ویں آسمان کے اوپر سنی گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان بی بی صاحبہ کے ارشاد کو اپنے لیے لائحہ عمل اور دستور بنا لیا تھا اور پوری زندگی حق ادا کرنے والے کا حق ادا فرماتے رہے اور اس میں کسی طرح کی کوئی خیانت نہیں کی۔ ایک مرتبہ گھر میں تشریف لائی اور فرمایا کہ ہاتھ دھونے کے لیے کوئی چیز ہے؟
کسی نے پوچھا کیا ہوا؟ فرمایا ابھی مسلمانوں کو مٹک تقسیم کر کے آیا ہوں اور میں نہیں چاہتا کہ اس کی خوشبو سے نفع حاصل کروں۔ بس ہمیں چاہیے کہ ہم صحابہ کے طریقوں کو اختیار کریں اور ان کے ارشادات کو اپنائیں، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ آسمان کے تاروں کے مثل ہیں، ان میں سے جس کی بھی اتباع کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور خلفائے راشدین کے اتباع کی بالخصوص تاکید فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، میری سنت اور خلفائے راشدین کے طریقے کو لازم پکڑ لو جو کہ ہدایت یافتہ ہے۔